आज हम खुदाम यीशु मसीह के बागे गतसमनी के सफ़र पर गौर करेंगे कि ये खुदामंद यीशु की ज़िंदगी का, इस ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है। पैशन वीक यानी आखिरी जो 7 दिन है खुदाम यीशु मसीह के, और जुमेरात की जो रात है ये बहुत ज़्यादा अहम है। जुमे को खुदाम यीशु मसीह को सलीबी मौत दी जाएगी, आखिरी फसा का खाना है। इस रात 2 अहम वाक़यात होते हैं और गतसमनी में उनको पकड़वा दिया जाता है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 36 से 38 आयत तक। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जबदी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आमीन। आज हम खुदाम यीशु मसीह के बागे गतसमनी के सफ़र पर गौर करेंगे, और ऑल्दो कि ये मुकम्मल तो नहीं, लेकिन हमें किसके एक पोर्शन पर आज गौर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताता चलूँ कि ये खुदामंद यीशु की ज़िंदगी का, इस ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है, जिसको हम पैशन ऑफ द वीक या पैशन वीक भी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट या पैशन वीक बोलते हैं। पैशन वीक यानी आखिरी जो 7 दिन हैं खुदाम यीशु मसीह के, जो कि हफ्ते से स्टार्ट होते हैं और जुमे तक ये पैशन वीक चलता है। ये बड़े ही अहम दिन हैं, और जुमेरात की जो रात है ये बहुत ज़्यादा अहम है। जुमेरात की रात जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जुमे को खुदाम यीशु मसीह को सलीबी मौत दी जाएगी, और उससे एक रात पहले जो जुमेरात की मौत है, ये जो जुमेरात की रात है ये बहुत अहम है। इस रात 2 अहम वाक़यात होते हैं, ऑल्दो के बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, लेकिन जो 2 रात के वक्त में अहम वाक़यात हैं, उनमें सबसे पहले आखिरी फसा का खाना है। उनमें सबसे पहले आखिरी फसा का खाना है, और उसके बाद यीशु मसीह बागे गतसमनी जाते हैं और गतसमनी में उनको पकड़वा दिया जाता है। और उसके बाद जब मिडनाइट के बाद जब उनको पकड़वाया जाता है, फिर वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश किए जाते हैं, और सुबह तक यही सिलसिला चलता रहता है। और 6 अदालतों में, 3 यहूदी और 3 गैर अक़वाम की अदालतों में, 3 यहूदी यानी सदर अदालत के सामने, हन्ना के सामने, सरदार काहिन के सामने उनको पेश किया जाता है, और फिर 3 गैर अक़वाम की अदालतें हैं। हम नेक्स्ट में इन पर भी गौर करेंगे, लेकिन आज हम यीशु मसीह के बागे गतसमनी के इस सफ़र पर गौर करेंगे। यरूशलेम, आपको पता है कि ईद फसा पर यरूशलेम में बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, और कुछ लोगों का ख्याल है कि आम तौर पर 3-4 लाख की आबादी, लेकिन यरूशलेम में ये आबादी 10 लाख तक हो सकती थी, और कुछ एस्टीमेट तो इससे भी ज़्यादा बयान करते हैं कि यरूशलेम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि 3 ईदें थीं जिन पर इस्राएली मर्दों को हुक्म दिया गया था कि वो यरूशलेम हैकल में आया करें, यानी इकट्ठे हों ये ईद मनाने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रश जो था, जो सबसे ज़्यादा अहम ईद उनके नज़दीक समझी जाती थी, वो ईद फसा हुआ करती थी। और चूंकि ईद फसा और ईद फतीर एक साथ हैं, यानी ईद फसा पहला दिन है और अगले 7 दिन ईद फतीर के होते हैं, सो बहुत ज़्यादा लोग इस ईद पर आया करते थे। ईद फसा पर फसा कुर्बान किया जाता था, और ये कुर्बानी तकरीबन 3 से 5 दोपहर के वक्त में हुआ करती थी। अब उससे एक रात पहले अगर ईद फसा जुमे की रोज़ होगी, तो यीशु मसीह ने जुमेरात को ईद फसा का गोश्त कैसे खाया, ये भी एक लंबी डिटेल स्टडी है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि गलील और यहूदिया ये 2 अलग अलग सूबे हैं जिनमें ज़्यादातर यहूदी रहते थे। और जो गलीली थे, क्योंकि ऑल्दो की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा होती थीं, लाखों की तादाद में कहा जाता है कि कुर्बानी होती थी, क्योंकि 10 अफराद के पीछे एक कुर्बानी की जाती थी। ईद फसा की जो कुर्बानी है वो तकरीबन 10 अफराद के पीछे एक कुर्बानी की जाती थी। अगर 10 लाख लोग हैं तो समझ लें कि 1 लाख के करीब कुर्बानी होगी, अगर 20 लाख लोग हैं तो
2 लाख के करीब कुर्बानियाँ होंगी। अब एक हैकल के अहाते में इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ करने के लिए आपको हज़ारों की तादाद में काहिन दरकार होते हैं। और उस ज़माने में, यीशु मसीह के ज़माने में तकरीबन 18,000 काहिन थे, और ये माना जाता है कि तकरीबन सारे काहिन उस वक्त आ जाया करते थे ताकि कुर्बानी पूरी हो सके, क्योंकि कुर्बानी जो है वो बहुत ज़्यादा थी और इतनी जल्दी कुर्बानी होती नहीं है। आपको पता ही है, उसको पूरा स्किन उतारना और पूरे प्रोसेस को करना इतना आसान नहीं होता और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस पर। काहिन खून में लथपथ हुआ करते थे, खून ही खून हैकल के अहाते में हुआ करता था। जहाँ पर 1 लाख या 2 लाख जानवर कुर्बान होंगे, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा ब्लड होगा। उस ज़माने में जो टाइम डिफरेंस है, यहूदी अलग टाइम काउंट करते थे और गलीली जो थे वो अलग टाइम काउंट करते थे। यानी वो सुबह 6 बजे से दिन का आगाज़ करते थे और वो शाम से, यानी जब रात का आगाज़ होता था तब दिन का आगाज़ करते थे। हम इस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से गलीली 1 दिन पहले कुर्बानी करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ईद फसा का दिन जो था वो 1 दिन पहले आता था। अब ये कलाम मुक़द्दस में तो अलाउड नहीं है, लेकिन उस ज़माने में चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद में कुर्बानी हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता यहूदी लीडर्स ने इस बात को अलाउ कर दिया कि गलीली 1 दिन पहले कुर्बानी करेंगे और यहूदी 1 दिन बाद में कुर्बानी करेंगे। यानी जो कुर्बानी यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने की है, यीशु मसीह के आपको पता है सारे शागिर्द यहूदा इस्करियोती के अलावा गलीली थे, और चूँकि यीशु मसीह खुद भी नासरत में रहते थे, उसे भी गलीली ही समझा जाता था, ऑल्दो कि उनकी पैदाइश तो यहूदिया की थी, लेकिन गलीली 1 दिन पहले कुर्बानी करते थे। सो यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने कुर्बानी कब की है? जुमेरात को की है। इसीलिए वो ईद फसा का गोश्त जुमेरात की रात को खाते हैं। लेकिन यहूदिया के जो लोग हैं वो ईद फसा कब करेंगे? वो जुमे को करेंगे। और जुमे की जो ईद फसा की कुर्बानी है वो ऑफिशियल इसलिए थी क्योंकि जो सरदार काहिन और जो ऑफिशियल सारे लोग थे वो कब कुर्बानी करते थे? वो जुमे को कुर्बानी करते थे। यानी एक तरह से समझ लें कि ऑफिशियली जो रियासत की जानिब से कुर्बानी की जाती है वो कब है? वो जुमे की है, यानी जो ऑफिशियल्स करते हैं। और जो गलीली लोग हैं ये कुर्बानी जुमेरात को करते हैं, ताकि 2 दिन में तकसीम हो जाएगा तो कुछ उनको मौका भी मिलेगा कि सब लोग कुर्बानी कर पाएँ और इतना ज़्यादा रश भी ना हो। ये माना जाता है कि ये खुदावंद की मर्ज़ी से ही ये सिस्टम इस तरह से बन पाया ताकि यीशु मसीह ना सिर्फ फसा का गोश्त खा सके, बल्कि जब फसा कुर्बान हो तो उस वक्त उसको सलीब भी दी जा सके। ये दोनों बातें एक साथ पूरी हो सकें, क्योंकि अगर जुमेरात की फसा का जो एहतमाम है वो ना होता तो यीशु मसीह फिर फसा में शामिल नहीं हो सकते। तो और फसा के बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि ईद फसा को यीशु मसीह ने किस चीज़ में बदल दिया था? पाक शिराकत में। ईद फसा को किस चीज़ में तब्दील कर दिया गया? पाक शिराकत में। यानी ये जो हम पाक शिराकत में शामिल होते हैं, आपको पता है कि ईद फसा का जो बर्रा है वो खाया जाता था। ईद फसा का बर्रा क्या है? कुर्बानी के बाद खाया जाता था, उसमें शामिल हुआ जाता था, यानी इंसान उसको खा लेता था। अब 1500 साल से ये जारी थी कुर्बानी की रस्म, और 1500 साल के बाद आखिरी ईद फसा जो जुमेरात को यीशु मसीह ने मनाई है, उसमें उसने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है? पाक शिराकत में, इशाए रब्बानी में। और अब क्या होगा? अब आज के बाद ईद फसा की कुर्बानी नहीं की जाएगी। आज के बाद फसा का बर्रा नहीं खाया जाएगा। आज के बाद किसको खाया जाएगा? यीशु मसीह के गोश्त को और उसके खून को पिया जाएगा। यानी यीशु मसीह के गोश्त को खाना, उसके खून को पीना, ये बेसिकली किस चीज़ को जाहिर करता है? ये उसमें शामिल होने को जाहिर करता है, उस कुर्बानी को कबूल करने को जाहिर करता है, जब हम अलामती तौर पर यीशु मसीह के गोश्त और खून में शामिल होते हैं। सो वो रस्म ख़त्म हो गई और एक नई रस्म शुरू हो गई जो कि यीशु मसीह में आज तक जिसको हम
مناتے ہیں۔ اور آج کیونکہ ہم خداوند کی میز میں بھی شامل ہوں گے، آج ہم اس قربانی میں جو یسوع مسیح کی قربانی ہے اس میں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ جمعرات کی رات یسوع مسیح نے عید فصح کا کھانا کھایا، اور عید فصح کا کھانا کھانے کے بعد اس نے شاگردوں سے بہت ساری باتیں کی۔ یوحنا کی انجیل 13ویں باب سے لے کر 17ویں 18ویں باب تک یہ تمام باتیں درج ہیں، اور پھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی اور پھر شاگردوں سے کہا اٹھو یہاں سے چلے۔ اب یہودا اسکریوتی آپ کو پتا ہے کہ عید فصح میں وہ شامل نہیں تھا ہوا۔ جب یسوع مسیح نے خون اور گوشت کا پیالہ دیا ہے تو اس میں وہ شامل نہیں ہوا، تو پہلے پیالے کے بعد ہی کیا تھا؟ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور ابلیس اس میں سما گیا تھا۔ اب وہ بالا خانہ میں موجود ہیں۔ بالا خانہ کا مطلب ہے پہلی منزل۔ تو پہلی منزل پہ عموماً لوگوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہوتے تھے، تو وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے۔ وہ بالا خانہ پر موجود ہیں، اور یہودا اسکریوتی چلا گیا ہے تاکہ سردار کاہنوں کو بتائے کہ یسوع مسیح یہاں پر ہے، اس کو آ کر پکڑ لیا جائے۔ اور موسٹ پروبیبلی وہ پہلے سردار کاہنوں کو کہاں لے کر گیا ہوگا؟ بالا خانہ میں لے کر گیا ہوگا کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یہاں پر کھا رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کہاں پر چلا گیا ہے؟ وہ گتسمنی کے باغ میں چلا گیا ہے۔ یہ جو گتسمنی کے باغ کا سفر ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سفر ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اسی رات اسے پکڑوا دیا جائے گا اور کل اسے صلیب دے دیا جائے گا۔ یسوع مسیح اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ وہ قربانی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب کی بار جب یسوع مسیح نے زندگی میں یروشلم کے بہت سارے سفر کیے، بچپن سے 33 سال کی عمر تک، لیکن یہ جو سفر تھا یہ یسوع کو پتا تھا کہ یہ اس کا اس زمین پر کیا ہے؟ آخری سفر ہے۔ اب کی بار وہ خود فصح بننے جا رہا ہے۔ اب کی بار وہ خود فصح ہوگا، اور یہ آخری فصح ہوگا جس کی قربانی ہوگی، اور یہ ایسی قربانی ہے کہ اس کے بعد اب آپ کو کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں، کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان بھی ہیں، انسان ہوتے ہوئے ایک پریشر ہوتا ہے آپ پر جب آپ کو پتا ہو کہ کل آپ کا اس دنیا میں کیا ہے؟ آخری دن ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں تھا پڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یسوع کامل انسان نہیں ہے۔ یسوع مسیح کامل انسان ہے، اور یہ پریشر اس پر موجود تھا انسان ہوتے ہوئے کہ کل کا دن اس کی زندگی کا، اس زمین پر زندگی کا آخری دن ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جب آسمان پر جائیں گے تو کہاں پر ہوں گے؟ خداوند کے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ امید ہے، لیکن کیا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کی خیال ہے؟ لگتا ہے، بہت لگتا ہے۔ تو جو کہے کہ مجھے نہیں لگتا، وہ میرا نہیں خیال کہ مکمل سچ بات ہوگی، کیونکہ سب کو موت کا ایک پریشر ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کل مر جائیں گے یا پرسوں مر جائیں گے۔ ویسے ہمیں تو خیر آئیڈیا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح کو اس بات کا پتہ ہے، اور خوف نہیں ہے، لیکن اس پر جسمانی طور پر ایک پریشر کیا ہے؟ ضرور ہے۔ اور یہ پریشر ہم باغ گتسمنی میں دیکھتے بھی ہیں، جب اس کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکے گا، اور یہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب آپ فزیکلی طور پر بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح بالا خانہ سے نکلتے ہیں اور گتسمنی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سوچیں ضرور ان کے ذہن میں ہوں گی، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یروشلم میں رش ہی رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، ہر طرف لوگ ہیں، سارے لوگوں کے گھر فل ہیں، جو ہوٹل سرائے ہوں گے وہ بھی مکمل ہوں گے، کیونکہ کل فصح کی آفیشیل قربانی ہوگی اور اس قربانی میں سب لوگ شامل ہونے آئے۔ کچھ نے قربانی کر لی ہے، کچھ کل کریں گے، لیکن سب لوگ یروشلم میں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ گلیوں میں کھڑے ہوں، کچھ باتیں کر رہے ہوں، کوئی بازاروں میں ہوں، لیکن ان سب کے بیچ میں سے یسوع اور اس کے شاگردوں کا گروپ گزرتا ہوا باغ گتسمنی کی طرف گامزن ہے۔ باغ گتسمنی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یروشلم کے مشرقی سائیڈ پر باغ گتسمنی ہے، یعنی جو ایسٹ ڈور ہے، جو مشرقی دروازہ ہے جس کو بعد میں بند کر دیا گیا تھا، اس کے سامنے کے پہاڑ پر باغ گتسمنی واقع ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں تو یہ یروشلم جو ہیکل ہے وہ بھی ایک پہاڑ پر ہے، یعنی یروشلم کیا ہے؟ وہ بھی ایک پہاڑ پر ہے، اور اس کے بعد میں ایک وادی ہے، اور پھر اس کے آگے دوسرا پہاڑ ہے۔ تو ایک پہاڑ سے آپ وادی میں اتریں گے اور پھر دوسرے پہاڑ پر
چڑھیں گے. جو سامنے والا پہاڑ ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ کوہ زیتون. اسے کیا بولتے ہیں؟ کوہ زیتون، یعنی ماؤنٹ آف آلیوز. تو کوہ زیتون کی اوپر چڑھائی کرتے وقت بہت سارے باغ تھے لوگوں کے. باغ گتسمنی ایک نہیں بلکہ بہت سارے باغ تھے، مختلف نام ہو سکتے ہیں، اور یہ امیر لوگوں کے باغ ہوا کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ باغ گتسمنی کس کا باغ تھا، کیونکہ یروشلم جو ہے وہاں پر بہت زیادہ آبادی تھی، وہاں پر گھر ہی گھر تھے، وہاں پر باغوں کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کراچی ہے تو وہاں پہ کوئی گرینری اور باغوں کا کانسیپٹ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اسلام آباد میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ باغ اور پارکس وغیرہ ملیں گے. تو وہ جو پہاڑ ہے اس کی چڑھائی پر باغ ہوا کرتے تھے، اور اس پہاڑ کے اوپر سارے گھر تھے، اور جو لوگ ادھر رہتے تھے ان کے باغ سامنے ہوا کرتے تھے. یہ جو باغ ہیں ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لوگ چار دیواری کر لیتے تھے. وہ پتھروں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی فینس کی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن باغ گتسمنی بھی کسی کا باغ ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کا ہے، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ اکثر وہاں پر جایا کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بھی مبارک ہے جس نے اپنی جگہ کیا کی ہے؟ یسوع مسیح کو دی ہے. اچھا، دو اور ایسے واقعات ہیں کلام مقدس میں. ایک وہ گدھا ہے جس پر یسوع مسیح بیٹھ کر یروشلم گئے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے. یہ بالا خانہ جہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بالا خانہ بھی کس کا ہے. یہ تین ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن لوگوں نے یسوع مسیح کی کیا کی ہے؟ اس دنیا میں مدد کی ہے. ان کو بالا خانہ پرووائڈ کیا ہے، وہ گدھا پرووائڈ کیا ہے، یا اپنا باغ یسوع کے لیے کھول دیا ہے. اور اب جب بھی یسوع مسیح کو دعا کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں سے باغ گتسمنی چلے جاتے ہیں. یہودا اسکریوتی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یسوع مسیح دے کیڑے کیڑے ٹکانے نے کتھے کتھے وہ جا کے ٹک سکتا ہے. سو بالا خانہ کا بھی اس کو پتا تھا کہ اس بالا خانہ، کیونکہ وہاں سے ہی تو وہ گئے تھے. اور اس کے بعد باغ گتسمنی کا بھی اس کو پتا ہے کہ باغ گتسمنی میں یسوع اکثر جایا کرتے ہیں. پھر پہاڑ کی پرلی سائڈ پر بیتنیہ تھا، یعنی میں نے آپ کو بتایا یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے یا وہ پہاڑ جس پر یروشلم ہے، ہیکل ہے. اس کے بعد وادی ہے، وادی کے بعد یہ ماؤنٹ آف آلیوز ہے. اس کی اس سائڈ پر یعنی یروشلم والی سائڈ پر تو باغ گتسمنی ہے، اور پرلی سائڈ پر اس کے بیتنیہ گاؤں ہے. بیتنیہ گاؤں کس کا تھا؟ لازر اور مریم اور مارتھا کا. تو وہاں پر بھی یسوع اکثر جایا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ باغ گتسمنی میں نہ ملتے تو سارا ٹولا لے کے وہ لازر دے گھر جا پہنچدا کہ اوتھے نہیں تو پھر یسوع مسیح اوتھے ہونے نہیں، کیونکہ اب وہ لوگوں کو لے تو آیا تھا، اور تقریباً 1000 کے قریب تھے جو لوگ وہ ساتھ لے کر آیا تھا، رومی آفیشلز اور سردار کاہن اور سارے. اب یسوع مسیح جب یروشلم سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ اس وادی میں جائیں گے، اور وادی سے اوپر گتسمنی کے باغ میں جائیں گے. اور گتسمنی کا مطلب ہوتا ہے اولیو پریس، یعنی ایسی جگہ جہاں پر زیتون کو پیسا جاتا ہے. زیتون کو پیسا جاتا ہے، یہ گتسمنی کے نام کا مطلب ہے. اور جب وہ وادی ہے اس میں سے ایک چشمہ بہتا ہے. اس چشمے کو کیا کہتے ہیں؟ وادی کدرون ہے. وہ کیا ہے؟ وادی کدرون، اور اسپرنگ آف کدرون آپ اس کو کہہ لیں. وہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی اس میں سے وادی میں سے کیا ہے؟ بہتا ہے. اب ہیکل میں سے جتنا بلڈ قربانیوں کا گرتا تھا اس کے لیے انہوں نے خاص ڈرین بنایا ہوا تھا. وہ اس کو واش کرتے تھے، اور واش کرنے کے بعد وہ اس وادی میں گر جاتا تھا. کیونکہ اگر 1-2 لاکھ جانور آپ قربان کریں گے تو بہت زیادہ بلڈ ہوگا. آپ عید پر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ ایک جانور قربان کرتے پورا ملا بھر جاتا ہے خون دے نال، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اتنے زیادہ جب جانور قربان ہوتے تھے تو اس کو وہ پانی سے واش کرتے تھے، اور پانی سے وہ اس وادی میں جاتا تھا، اور پھر وادی سے وہ آگے بہہ جاتا تھا. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جس زمین میں وہ جاتا تھا وہ زمین بھی خریدتے تھے تاکہ اس مٹی کو کھاد کے طور پر استعمال کریں. خیر یہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن جب یسوع مسیح اس وادی میں سے اس وادی کدرون میں سے گزریں گے تو موسٹ پروبیبلی وہ اس بلڈ والے پانی کے اوپر سے گزر کر کہاں جائیں گے؟ باغ گتسمنی میں جائیں گے. سو لوگوں کا رش، قربانی کا ماحول، ایک
ब्लड वाले पानी से ऊपर से गुजर कर जाना, ये सब बातें क्या याद दिलाती होंगी यीशु मसीह को उसकी अपनी कुर्बानी के बारे में जो कि कल होने जा रही है। बयान करने में समझना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी पर ये सिचुएशन खुद गुजर रही हो तो वही इसको बेहतर समझ सकता है कि ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं है, इतनी आसान सिचुएशन नहीं है। खैर, यीशु मसीह बागे गतसमनी में आते हैं और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कोई फेंस या कोई पत्थर लगाकर उसको एक अपना रास्ता बनाया जाता था, यानी एक छोटा सा दरवाज़ा। अभी भी आप गांव में जाएं तो आप देखेंगे कि भेड़ों के लिए वो जगह बनाते हैं, या तो वो लकड़ियां लगाकर एक फेंस बना लेते हैं, या वो छोटे छोटे पत्थर रख के 3-4 फुट की एक दीवार बना लेते हैं, जिससे निशानदही हो जाए कि ये जगह क्या है, ये हमारी है या ये भेड़ों के लिए है या कुछ भी। निशानदही के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कंक्रीट की वॉल्स तो नहीं थी, लेकिन छोटी सी निशानदही वो ज़रूर कर लेते थे, छोटी सी दीवारें ज़रूर होती थीं। अब यीशु मसीह वहां पर आ चुके हैं और उसके शागिर्द उसके साथ हैं, और यीशु मसीह को अब दुआ में वक्त गुजारना है। यीशु मसीह को क्या करना है? दुआ में वक्त गुजारना है, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी वक्त पकड़वाने वाला क्या है, आ जाएगा और वो रास्ते में होगा, और उसको जो भी वक्त दरकार है, इससे पहले कि वो पहुंचे, यीशु मसीह को सलीबी मौत से पहले अपने बाप के साथ दुआ में वक्त गुजारना है। सो वो क्या करते हैं, लिखा है, और पतरस और जबदी के दोनों बेटों, सबसे पहले लिखा है, और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। यानी वो बाग में आते हैं और दरवाजे के पास शागिर्दों को क्या कहते हैं कि तुम सब यहीं बैठो, शायद इसलिए ताकि वो ध्यान रख सकें और यीशु मसीह अकेला आगे जाकर क्या कर सके, दुआ कर सके। और अगर कोई ग्रुप ढूंढता हुआ आता भी है तो एकदम से वो यीशु मसीह को डिस्टर्ब क्या ना करें, और यीशु मसीह अपनी दुआ को मुकम्मल कर सकें। सो वो शागिर्दों को उस दरवाजे के पास छोड़ते हैं, और देखकर पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। ये दोनों बेटे कौन हैं? याकूब और यूहन्ना। सो पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर, यानी बाकी सारे शागिर्द किथे छड़े ने? 11 ने यीशु मसीह दे नाल। 8 किथे छड़े ने? दरवाजे ते 3 नाल लए ने, 12वां ते वो बंदे लैन गया ना, 3 नाल लए ने और थोड़ा सा आगे चले गए हैं। और लूका की इंजील बताती है कि 30 से 50 गज के फासले पर उनसे भी यीशु मसीह आगे जाकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। अब ये जो 3 शागिर्द हैं, इनको साथ लेने के लिए भी एक बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्याल पेश करते हैं। कुछ का ख्याल है कि यीशु मसीह शायद इनको रफाकत के लिए लेकर गए हैं, जो कि हो भी सकता है। आप देखें कि जब यायर की बेटी को जिंदा करने का वाक़या हुआ था तो उस वक्त कौन से शागिर्द थे? याकूब, यूहन्ना और पतरस। इसके बाद जब यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई तो उस वक्त कौन से शागिर्द साथ थे? याकूब, यूहन्ना और पतरस। अब बागे गतसमनी में एक बेकरारी का वक्त है तो उस वक्त कौन से शागिर्द साथ हैं? याकूब, यूहन्ना और पतरस। सो ये तीनों शागिर्द यीशु मसीह के बाकी शागिर्दों के मुकाबले में उससे ज़्यादा क्लोज हैं। आप 12 के 12 लोगों को उतना क्लोज नहीं रख सकते। ये लीडरशिप में भी असूल होता है कि अगर आपकी टीम 10, 15, 20 लोगों की टीम है तो उसमें सब एक जितने क्लोज नहीं हो सकते। हमेशा हायरार्की बनती है, हमेशा कुछ लोग ज़्यादा क्लोज होते हैं, कुछ ज़्यादा इनर सर्कल में होते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है। और कुछ लोग फिर उससे दूसरा सर्कल और फिर तीसरा सर्कल, और इस तरह से एक पूरी हायरार्की बनती है। सो ये लोग यीशु मसीह के ज़्यादा करीब हैं, और यीशु मसीह का जलाल इन लोगों ने देखा है। जब उसकी सूरत बदल गई तो उसका जलाल इन लोगों ने देखा है। अब यीशु चाहता है कि ये यीशु मसीह की आजिज़ी को भी देखें। सो वो उनको लेकर जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तीनों बेसिकली लीडर्स हैं। ये तीनों क्या हैं? लीडर्स हैं। जो बात एक और कही जाती है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, कि ये तीनों लीडर्स हैं। आप तमाम 12 लोगों को एक जैसी बात नहीं सिखा सकते, आप तमाम 12 लोगों को एक जैसी चीज़ नहीं सिखा सकते, लेकिन आप उनमें से जो लीडरशिप रखते हैं, और आपको पता है पतरस लीडर है, यूहन्ना लीडर है, याकूब लीडर है, उनकी लीडरशिप हम बाद में भी देखेंगे, इनके अहम रोल को बाद में भी देखेंगे। सो
لیڈرز کو آپ سکھاتے ہیں، ان کو قریب رکھتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور پھر وہ لیڈر کیا کرتے ہیں، وہ آگے باقیوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ پھر باقی لوگوں کو سکھاتے ہیں. سو اس طرح سے ایک پوری چین جو ہے وہ چلتی ہے. سو یہ تینوں لیڈرز ہیں، یسوع مسیح ان کو سکھانا چاہتے ہیں. سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ آزمائش کا مقابلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. آزمائش کا مقابلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ابلیس انہیں آزمانے آ گیا. یاد ہے نا؟ اور وہ آزمائش کیسی تھی؟ 3 آزمائشیں یسوع مسیح پر آئیں. کتنی آزمائشیں؟ 3 آزمائشیں یسوع مسیح پر آئی تھیں، اور یسوع مسیح نے ان کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ کلام کے ذریعے. ابلیس کلام میں سے بات پیش کرتا تھا، اور یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ کلام سے جواب دیتے تھے. اب کی بار کتنی آزمائشیں آئیں گی؟ 3 آزمائشیں گتسمنی میں بھی آئیں گی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے گیا اور اس نے پھر آ کر انہیں سوتے پایا. وہ پھر دعا کرنے گیا، پھر سوتے پایا، پھر دعا کرنے گیا. 3 دفعہ یسوع مسیح دعا کرنے جاتے ہیں. 3 دفعہ ابلیس کا حملہ ان پر ہوتا ہے. مختلف سوچیں وہ یسوع کے ذہن میں ڈالتا ہے. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات یعنی جمعرات کی رات یسوع مسیح پر 3 حملے ابلیس کی طرف سے کیے جائیں گے، اور ان تینوں حملوں کا جواب یسوع مسیح نے کس طرح سے دیا ہے؟ دعا کے ذریعے. کس کے ذریعے دیا ہے؟ دعا کے ذریعے. پہلے 3 آزمائشیں آئیں، یسوع مسیح نے کیسے جواب دیا؟ کلام کے ذریعے. اب کی بار جو 3 آزمائشیں آتی ہیں، یسوع مسیح نے کیسے جواب دیا ہے؟ دعا کے ذریعے. سو ہمارے پاس 2 ہی باتیں ہیں، 2 ہی طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ آزمائش پر غلبہ پا سکتے ہیں، وہ ہے کلام اور دعا. کوئی تیسرا طریقہ کلام مقدس میں ہمیں نہیں سکھایا گیا. یسوع مسیح نے انہیں سکھایا کہ آزمائش جب آپ پر آتی ہے تو آپ کو انسان پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ جسمانی طور پر یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم انسان کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہم جب مشکل وقت آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارا نیچرل بیہیویئر کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کی طرف راغب ہوتے ہیں. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو خدا کو تو اسی شاید بعد سے درخواست کرنا، پہلا اسی بندہ لبنے ہیں ادھر ادھر جڑا سانو پیسے دے دے. کی خیال ہے؟ اور بندے تو بھی پہلے اسی کی کرنے، اسی وینے کہ یار کو ساڈے کو کوئی شے شو پئی ہے، کسی بینک اکاؤنٹ 'چ پیسے، کو پلاٹ سلاٹ کو ادھر ادھر جڑا بیچ کے تو ساڈا ٹائم گزرے. ویکھیا جائے کہ اچھا نہیں یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار فلاں دوست کام آ جائے گا، فلاں. تو ویندے نے جدوں کتوں گل نہیں مانتی پھر کی کہنے؟ ربا تو ہی کر دے ربا تو ہی کرنا ہے. میں اپنے ہاتھ پیر مار لینے تو میرے کو تو نہیں ہویا، تو خدایا تو کر دے. یعنی ہم آخری ہتھیار کے طور پر دعا کو لیتے ہیں، جو کہ ہمارا پہلا ہتھیار ہونا چاہیے، آخری نہیں. جن کا دعا پہلا ہتھیار ہوتا ہے وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. جن کا دعا آخری ہتھیار ہوتا ہے وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں. ہمارا دعا پہلا ہتھیار ہونا چاہیے. نیچرلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فطرتاً ہم، کیونکہ ہماری گنہگار فطرت ہے، فطرتاً ہم مدد کے لیے انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن یسوع مسیح یہاں پر کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ کو انسان کے پیچھے نہیں، آپ کو کس کے پیچھے جانا ہے؟ آپ کو خدا کے پیچھے جانا ہے. آپ کو خدا سے مانگنا ہے، آپ کو خدا سے درخواست کرنی ہے. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. سو وہ اپنے شاگردوں کو اپنی ہمت کے لیے، اپنی انکریجمنٹ کے لیے نہیں لے کر گیا کہ مینوں کو تسلی ہوئے. یسوع مسیح ایک بہترین استاد ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی سچویشن یسوع مسیح نے نہیں چھوڑی جس میں اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ نہ سکھایا ہو. یہ 2 واقعات یسوع مسیح کے انتہائی پرسنل واقعات ہیں. جب یسوع مسیح بیابان میں موجود تھے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا جو دیکھ سکے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو یہ واقعہ کس نے لکھوایا ہے؟ خدا کے روح نے لکھوایا ہے. یہ انتہائی پرسنل تھا. کسی نے نہیں دیکھا، کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ یسوع مسیح کو کیسے آزمایا گیا. یہ بھی پرسنل ہے. یہ اس لیے پرسنل ہے کہ شاگرد ستے نے. کی خیال ہے؟ شاگرد تو سو رہے ہیں. شاگردوں کو کیا کہا گیا ہے؟ شاگردوں سے کہا گیا ہے کہ جاگو اور دعا کرو. اور کیا شاگردوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے
اس نے انہیں کیا کیا تھا؟ بتا دیا تھا۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 26ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی، ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ پھر 31ویں آیت میں لکھا ہے تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے۔ جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو آلریڈی انفارم کر دیا ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، میں پکڑوایا جاؤں گا، تم سب بھاگ جاؤ گے، کلام کہتا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں کیا ہو جائیں گی؟ پراگندہ ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں شاگردوں کو پتہ ہیں۔ اس مشکل وقت میں شاگردوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شاگردوں کو دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے ارادے اچھے ہیں، وہ غمگین ہیں، وہ دکھ میں ہیں، اچھے ارادے ہیں، نیک ارادے ہیں۔ یسوع مسیح دے نال ہمدردی بھی ہے کہ پتہ نہیں کی ہو چل رہا ہے، لیکن اچھے ارادے جو ہے اگر وہ ناکافی ہیں اگر آپ دعا نہیں کرتے، مطلب میں کہوں کہ جی میرے ارادے بڑے نیک نے لیکن میں دعا نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ ناکافی ہے۔ آپ کے جو نیک ارادے ہیں آپ کی وہ قوت نہیں ہے، آپ کے نیک ارادے آپ کی قوت نہیں ہو سکتے، دعا آپ کی قوت ہو سکتی ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھا خیال رکھتے ہیں، جتنی مرضی اچھی سوچ رکھتے ہیں، نیک ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ کا نیک ارادہ، آپ کی اچھی سوچ آپ کی قوت نہیں بلکہ دعا آپ کی قوت بنے گی۔ شاگردوں نے کس چیز کو قوت سمجھ لیا؟ انہوں نے اپنے نیک ارادے کو قوت سمجھ لیا۔ سو گئے نا چپ کر کے۔ جس لمحے ان کو دعا کرنی چاہیے وہ دعا نہیں کر رہے بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح بار بار آ کر ان کو کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ تمہیں اس مشکل وقت سے کون نکال سکتا ہے؟ دعا نکال سکتی ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا تمہیں دعا اس مشکل وقت میں۔ اور دیکھیں انہوں نے دعا نہیں کی، رزلٹ کیا نکلا؟ پا لیا انہوں نے غلبہ؟ نہیں، وہ یسوع مسیح نو پھڑنا آئے تو دوڑ گئے سارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دعا کرنے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے دعا نہیں کی۔ آپ اور میں جب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دعا نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے۔ جب مصیبت آئے گی ہار جائیں گے، شکست تسلیم کریں گے، ہم قائم نہیں رہ پائیں گے اگر ہم سمجھیں کہ نہیں میں چونکہ بہت اچھا ہوں، میں نیک بھی ہوں، میں سارا کچھ ہوں، لیکن دعا نہیں کرتا تو میری نیکی یا میری نیک سوچ میری قوت نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا دعا آپ کی قوت ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے، آپ خدا کے حضور میں جھکتے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہوگی جس سے آپ آزمائش کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ آزمائش کا مقابلہ نہیں کرتے، اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ اس سے ہار جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے جو روحانی جنگ کے ہتھیار ہیں وہ نفسانی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ روحانی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام اور دعا ہے۔ افسیوں کے خط کے 6 باب میں لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ یسوع مسیح چونکہ ایک بہترین استاد ہیں، انہوں نے اس موقع کو بھی استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ایک لائف لانگ سبق دے سکیں کہ اگر تم نے آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں کلام سے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت۔ اور آج یہ سبق آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آزمائش کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کلام اور دعا کے ذریعے ہی فتح ملے گی۔ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ نہ ہمارے نیک ارادے، نہ ہمارے اچھے خیال، نہ ہمارا اچھا کردار، کوئی چیز ہمیں فتح نہیں دلا سکتی۔ ہمیں فتح دلائے گا خدا کا پاک کلام اور دعا، کیونکہ ایماندار کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ روحانی جنگ روحانی ہتھیار، جسمانی جنگ چے جسمانی ہتھیار، لیکن روحانی جنگ چے روحانی ہتھیار۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے، آپ کلام نہیں پڑھتے تو آپ آزمائشوں کے مقابلے میں قائم نہیں رہ پائیں گے۔ اگر یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شاگردوں کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کرے گا وہ قائم نہیں رہ پائے گا۔ بعد میں شاگردوں نے بڑی دعائیں کی اور بعد میں انہوں نے آزمائشوں پر غلبہ بھی پایا ہے، لیکن جب تک آپ ان دونوں باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ غلبہ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، ان حالات سے باہر نہیں آئیں گے۔ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے تاکہ ہماری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں ہم کلام کے ذریعے، دعا کے ذریعے ان پر غالب آئیں
اور ہمیشہ ساری عزت سارا جلال خدا یسوع کے نام کو دیتے رہیں. God bless you all.